بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في لعق الأصابع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ انگلیوں کے کس حصے میں کس انگلی میں برکت ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ اگر انگلیوں میں کچھ کھانا لگ جائے تو ان انگلیوں کو چاٹ لے۔ اور بعض روایتوں میں فلیلعق کی جگہ فلیمص، مس یا مس مسن کا لفظ آیا ہے، انگلیوں کو چوس لے۔ انگلیوں کو کیسے چاٹا جائے، کیسے اس کو چوسا جائے، تو ایک روایت میں یہ وضاحت ہے، ایک عالم کی ایک وضاحت ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ انگوٹھا چوستا ہے اس طریقے سے انگلیوں کو چوسا جائے، یہ سنت ہے، اس طریقے سے ایسے کر کے چوسے۔ اور علامہ خطابی ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ معالم السنن میں فرماتے ہیں کہ مس اور لعق کی تشریح فرماتے ہیں کہ مس کہتے ہیں مس الاصابع ببطن الشفتین، کہ ہونٹوں کے اندرونی حصے کے ذریعے سے انگلیوں کو چوسنا، انگلی کو چاٹنا، اس طریقے سے۔ اس طریقے سے طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کھاتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کو میں سے پہلے آپ بیچ کی انگلی کو آپ چاٹتے، پھر اس کے جو بغل والی ہے شہادت کی انگلی اس کو چاٹتے، پھر اس کے بعد آپ انگوٹھے کو چاٹتے۔ تو بہرحال یہ علماء کے اقوال ہیں چاٹنے کے طریقے سے متعلق، باقاعدہ اس کی صراحت اور وضاحت نہیں ہے کس طریقے سے انگلیوں کو چاٹا جائے۔ اتنا ہے صرف روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو کھانے میں استعمال فرماتے تھے، ایک بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور ابہام کی انگلی، یہ 3 انگلیاں استعمال کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاٹنے کی ترتیب ہوتی تھی، وسطیٰ کی، بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد انگوٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹتے تھے۔ لیکن علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاٹنے کی تشریح فرمائی ہے کہ لعق الاصابع مس الاصابع ببطن الشفتین، کہ ہونٹوں کے اندرونی حصوں کے ذریعے سے انگلیوں کو چاٹا جائے۔ بہرحال انگلیوں کو چاٹنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ کھانے کے اور انگلیوں کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے کہ جب انسان کھانا نکالتا ہے اپنے پلیٹ میں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ برکت ہوتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم میں لگے، وہ ہضم ہو جائے، وہ ہمارے لیے نافع ہو، اس کے ذریعے سے ہمیں طاقت ملے، اور پھر اس طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس طاقت کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں، اس طاقت کے ذریعے سے ہم بندوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ ہے برکت۔ یہی کھانا بجائے اس کے کہ ہمارے لیے نافع ہو، ہمارے لیے مضر ہو، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، ہمارے معدے میں ہمارے لیے بیماری کا ذریعہ بن جائے، ہم اس کھانے سے جو ہمیں ہو اس کے ذریعے سے ہم بندوں کو نقصان پہنچائیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو یہ بے برکتی ہے۔ تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ کھانے میں جو بھی حصہ ہو سب کو کھا لے، پلیٹ کو بھی صاف کر لے، چاٹ لے، انگلیوں کو بھی چاٹ لے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معلوم ہی نہیں کھانا کھانے والے کو کہ جو کھانا کھا چکا ہے اس میں برکت ہے، جو کھانے کے جو ذرات پلیٹ میں رہ گئے ہیں یا جو ذرات اس کی انگلی میں لگ گئے ہیں اس میں برکت ہے، اس کو معلوم نہیں۔ اس لیے پلیٹ کو بھی چاٹ لے اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ انگلی کے کس حصے میں برکت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔